السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم قرآن کے ایک دوسرے معجزے اور اعجازی پہلو کے متعلق بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن حقیقی معنوں میں اللہ کا کلام ہے، ڈیوائن اسپیچ ہے، اسپیچ آف گاڈ ہے۔ یہ کسی کتاب کی شکل میں یا کسی پیج پر لکھ کر کے یا لکھت شکل میں یہ قرآن نہیں اتارا گیا، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کتابی شکل میں ہے، اللہ کے پاس موجود ہے، لیکن جب یہ دیا گیا تو اسپیچ کے ورڈز کے فارم میں دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو وقت اور ضرورت کے مطابق، خدا کی مرضی کے مطابق ریسیو کرتے تھے، لیتے تھے، اور پھر لوگوں کو اسے پڑھ کر سناتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے سنتے تھے، پھر سے پڑھو، ہاں یہ ٹھیک ہے، اور پھر لوگ اس کو یاد کر لیتے تھے، پھر ایک دوسرے کو یاد کراتے تھے، اس کو سمجھتے تھے اور اسی کے مطابق عمل کرتے تھے۔ تو قرآن دراصل دھیرے دھیرے کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ کسی کتابی شکل میں موجود نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے بھی ایز اے کلام ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ورڈز آف گاڈ ہی اللہ سے لیے، لیکن ان کے زمانے میں الگ الگ چیزوں پر یہ آیات لکھی ہوئی تھی، ہڈیوں پر، چمڑے پر، کچھ اور کسی لکڑی کے تختے پر، کسی اور چیز پر متفرق تھے۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسے سب کو ایک جگہ کر دیا گیا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کی بہت ساری کاپیز بنا کر پوری دنیا میں اس کو پھیلا دیا گیا، جس کا ایک نسخہ آج بھی ترکی کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ اس پورے قرآن کا تقریباً 2/3 حصہ 2/3 مکی ہے، اینڈ اباؤٹ 1/3 از مدنی صورت ہے، تقریباً 1/3۔ اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ مدنی صورتیں 1/3 ہیں، لیکن جو سورہ بقرہ ہے وہ تھرو آؤٹ مدنی پیریڈ میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترتی رہی ہے یہ صورت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اللہ کی ہدایت کے مطابق اور اللہ کی نگرانی میں یہ بات پوری طرح پتہ رہتی تھی کہ مدنی دور میں ہی یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، اور بیک وقت کئی چیپٹرز کھلے ہوئے ہیں، لیکن یہ آیات اس مدنی صورت میں جائیں گی، اور یہ آیات اس مدنی صورت میں، اور یہ آیات سورہ بقرہ میں ہوں گی۔ اور پھر آیات کی ترتیب، کون سی آیات کہاں پر، کون سی صورت آگے، کون سی صورت بعد میں، یہ ساری ترتیب اور پوری سیٹنگ خدا کے بتائے ہوئے طریقے اور ان کی ہدایت کے مطابق اور ان کی اللہ کی وحی کے مطابق عمل میں آئی ہے۔ گزشتہ کچھ صدیوں پہلے عیسائی مشنریز نے اسلام اور قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض میں اور نفرت میں آ کر کے ان لوگوں نے ایک کوشش کی تھی۔ انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ جو اولین نسخے تھے جو حضرت عمر اور حضرت عثمان یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے تک جن کا لنک ہے، یعنی جتنے جو متفرق کاغذات تھے ان سب کو دفن کر دیا گیا۔ ان لوگوں نے ان ساری جگہوں کو کھود کر وہ سارے چیتھڑے ٹکڑے نکالے جس پر قرآن کی آیات لکھی ہوئی تھیں، اور وہ اولین نسخہ بھی نکالا جو قرآن کا سب سے پہلے تیار کیا گیا تھا، اور پھر نہ جانے کتنی محنت اور کتنا پیسہ لٹانے کے بعد اس کو پڑھنے کے لائق بنایا، صرف اس لیے تاکہ کہیں پر ہم کوئی فرق پا جائیں، اور پھر ہم یہ ثابت کر دیں کہ اگر انجیل اور تورات یعنی بائبل اینڈ تورا اگر یہ محرف ہیں، تحریف شدہ ہیں، بدل دیے گئے ہیں اور کچھ کا کچھ بنا دیے گئے ہیں، اور یہ اب اعتبار کے بھروسے کے لائق نہیں ہیں، تو قرآن میں بھی تبدیلی ہو چکی ہے، بس یہ ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ اکبر، قرآن کا معجزہ، قربان جائیے اس خدا پر جس نے کہا کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، قرآن میں ہے۔ انہوں نے سوائے رسم الخط کے، یعنی لکھنے کی جو اسٹائل ہوتا ہے، جو ترکیب ہوتی ہے، جو ترتیب ہوتی ہے، کوئی چیز کوئی آدمی کیسے لکھتا ہے، کوئی کسی طرح، سوائے اس پیٹرن آف رائٹنگ کے ایک حرف کا بھی کوئی فرق نہیں پایا۔ یہ قرآن کا ایک الگ معجزہ ہے جس سے ہمارا دل پوری طرح مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہم نے جس کتاب کو ڈیوائن بک سمجھا ہوا ہے، خدا کی کتاب کہتے ہیں، اور جس کو ہم خدا کی طرف سے ہدایت نامہ تصور کرتے ہیں، اور جس پر عمل کرنے کو ہم اپنی زندگی، اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں کامیابی کا راز اور کامیابی کا مدار سمجھتے ہیں، یہ 100% حق ہے، اور یہ یقیناً خدا کی طرف سے ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی بالکل بھی نہیں۔ اور آج ہمارے سامنے میں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں قرآن کی کاپیز
پوری دنیا میں موجود ہیں، ہر جگہ ہر گھر میں موجود ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کے سینوں میں بھی یہ قرآن ایز اٹ از محفوظ ہے۔ اس کو بدلنا، اس کو مٹانا کسی کے بس کا نہیں ہے۔ اور آج جب کہ قرآن ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے تو ہمارے لیے اعجاز قرآن یا قرآنک میریکل کا ایک کئی سارا نیا دروازہ کھلتا ہے، اور وہ ہے الفاظ کی گنتی کا، الفاظ کی تعداد کا، کون سی چیز کتنی مرتبہ کہاں کہاں پر آئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ پہلے پاسبل نہیں تھی، کیونکہ جب میمورائز ہو تو اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، جبکہ یہ کتنا بڑا ہے، اس میں تقریباً 6500 کے آس پاس آیات ہیں، اور تھکنس اور اس کے لیٹر کے حساب سے ڈیپینڈ کرتا ہے فونٹ سائز کے اعتبار سے، لیکن ایک ایوریج تقریباً 650 پیج کا قرآن ہے۔ اگر کسی کو یاد بھی ہو تو وہ یہ گن نہیں سکتا کہ کون سی چیز کتنی بار آئی ہے۔ اب آج گن لیا گیا ہے قرآن میں زبر کتنی بار ہے، زیر کتنی بار ہے، پیش کتنا ہے، جزم کتنا ہے، تشدید کتنا ہے، ٹوٹل حروف کتنے ہیں، کون سا حرف کتنی بار آیا ہے، کتنے الفاظ ہیں، کتنے رکوع ہیں، کتنی صورتیں، سب چیز کو کاؤنٹ کر لیا گیا ہے۔ اور جب قرآن میں یہ کاؤنٹنگ ہوئی تو عجیب ایک دنیا کھلی اور دنیا دنگ رہ گئی۔ میں اسی کا ایک چھوٹا سا اگزامپل آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، قرآن میں الدنیا یعنی دنیا کا لفظ 115 مرتبہ آیا ہے، جبکہ اس کے اپوزٹ آخرت کا لفظ بھی قرآن میں 115 مرتبہ آیا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص ہفتوں اور مہینوں تک نہیں بلکہ برسوں تک گفتگو کرتا رہے، تقریباً 23 برس تک، اور یہ بات چیت ہوتی رہے، کنورسیشن چلتا رہے، اور پھر بھی اس کو یہ بات یاد رہے کہ کون سا ورڈ اس نے کتنی بار کہا ہے، تاکہ اس کا اپوزٹ ورڈ بھی وہ اتنی ہی بار لے کر آ سکے۔ اور یہی نہیں کہ یوں ہی جہاں چاہے وہاں رکھتے، بلکہ بالکل پرفیکشن کے ساتھ، بالکل برمحل اور بجا طور پر رکھتے۔ یہ بالکل بھی پاسبل نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے ناممکن ہے۔ یہ ایسا ایک سال میں ممکن نہیں ہے، ایک سال تو چھوڑیے، ایک مہینہ، ایک ہفتہ، کیا ایک دن میں آپ کتنی بات کرتے ہیں، یا ایک گھنٹے میں، اور کون سا لفظ کتنی بار بولتے ہیں، یہ امپاسبل ہے کہ آپ اس کو کاؤنٹ کریں، یاد کر سکیں۔ اسی طرح پورے قرآن میں الملائکہ یعنی فرشتے کا لفظ، ملائکہ کا لفظ 88 مرتبہ 88 ٹائمز آیا ہے، جبکہ دوسری طرف شیاطین یعنی شیطان کا لفظ بھی 88 مرتبہ ہی آیا ہے۔ اسی طرح قرآن میں موت کا ذکر 145 ٹائمز آیا ہے، 145 مرتبہ، تو اس کے اپوزٹ الحیات یعنی زندگی کا لفظ بھی 145 مرتبہ ہی آیا ہے۔ اسی طرح قرآن میں کفر، الکفر کا ذکر 17 مرتبہ آیا ہے، 17 ٹائمز، اور اس کے اپوزٹ الایمان یعنی ایمان کا لفظ بھی 17 ٹائمز آیا ہے۔ اسی طرح قرآن میں ابلیس، اس کا نام لے کر کے 11 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، اس کے اپوزٹ 11 مرتبہ ہی ابلیس اور شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور سب سے عجیب بات کہ قرآن مجید میں مہینہ، عربی میں مہینہ کو شہر کہتے ہیں، تو قرآن مجید میں یہ لفظ شہر، مہینے والا، قرآن میں ٹوٹل 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے پورے قرآن میں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک سال میں مہینوں کی تعداد 12 ہوتی ہے۔ اسی طرح صلات، جس کے معنی نماز ہوتے ہیں، اور صلوات اس کی جمع ہوتی ہے۔ پورے قرآن میں صلوات 5 بار آئے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ایک دن میں 5 وقت کی نمازیں ہم پر فرض ہیں۔ اسی طرح ایک بہت ہی حیرت انگیز اس کا آسپیکٹ ہے، قرآن چونکہ ایک کنورسیشن کی سرگزشت ہے اللہ اور اس کے پیغمبر کے درمیان، تو اس مکالمے کے لیے ایک عجیب حیرت انگیز پیٹرن اختیار کیا ہے اللہ رب العزت نے، اور وہ ہے قالو اور قل، قالو قل، اس کا پیٹرن۔ قالو کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے کہا، کافروں نے یہ پوچھا، مشرکوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ سوال کیا، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، تو قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، آپ یہ کہہ دیجئے، آپ یہ جواب دے دیجئے۔ تو اس طرح قالو اور قل، انہوں نے کہا آپ کہہ دیجئے، انہوں نے پوچھا آپ جواب دے دیجئے، انہوں نے کہا آپ کہہ دیجئے۔ یہ قالو اور قل کا پیٹرن ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ پیٹرن ہے، خاص طور سے اگر قرآن کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں اور قرآن کی گہرائی میں اترنا چاہتے ہیں، غور و فکر اور تدبر حاصل کرنا چاہتے ہیں،
تو قرآن کے ان مقامات کو بہت گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس سے سوال و جواب، کیسا سوال اور کس طرح جواب، کس طرح کا اعتراض اور کس طرح کا جواب، کس طرح کی نفسیات اور سائیکولوجی اور اس کا آنسر کس طرح سے، اس کو سمجھنے میں، اور قرآن کس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کرتا ہے، سوالوں کا جواب دیتا ہے، اس کو سمجھنے میں یہ بہت ہی سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب اس کے اعتبار سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن میں قل کہ آپ کہہ دیجئے 332 مرتبہ آیا ہے، 332 ٹائمز، جبکہ قالو وہ بھی 332 مرتبہ آیا ہے۔ یعنی سبحان اللہ، بس انسان چکرا جائے گا، وہ دماغ گھوم جائے گا کہ یہ کیسے پاسبل ہے۔ اس کا ایک ہی جواب ہے، یہ خدا کی کتاب ہے اور خدا کے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے۔ یہی پر ہے انسان آ کر کے اپنے آپ کو اتنا زیادہ کمزور اور مجبور محسوس کرتا ہے کہ یہ کیسے کوئی انسان کر سکتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، کوئی انسان نہیں کر سکتا، کوئی جنات نہیں کر سکتا، سارے انسان اور سارے جنات مل کر کے بھی اس جیسی ایک صورت نہیں لا سکتے۔ یہی تو خدا کا چیلنج ہے۔ تو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ قرآن صرف اور صرف خدا کا کلام ہے، اس میں کوئی ملاوٹ، کوئی خرد برد، کوئی تحریف، کوئی تبدیلی اور نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی کوئی چیز اس میں غلط ہے یا آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔